کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر وہ کون سی عورت ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی رضا صرف بڑی بڑی عبادتوں سے ملتی ہے، یا انسان کی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال اور اس کا اخلاق، اس کی زبان اور اس کا دل بھی اللہ کے نزدیک بہت اہم ہوتے ہیں؟ آج کی یہ بات بہت غور سے سنیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی زندگی میں موجودہ کوئی ایسی خاموشی خوبی ہو جسے آپ معمولی سمجھتی ہوں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، کسی انسان کے بارے میں یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اس سے راضی ہے، کیونکہ دلوں کا حال، وہ آخری فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم صرف قرآن و سنت میں بیان کی گئی ان خوبیوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت نماز کو اپنی زندگی کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق سمجھتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہو، وہ نماز کو چھوڑنے کے بجائے اپنے اللہ کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی سے بڑی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ دوسری نشانی اس کی زبان، وہ ہر بات کا جواب غصے، طعنوں اور بدتمیزی سے نہیں دیتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی کے دل کو توڑ بھی سکتا ہے اور ایک نرم بات کسی کے دل کو جوڑ بھی سکتی ہے۔ اسی لیے وہ بولنے سے پہلے سوچتی ہے کہ میری یہ بات اللہ کو پسند آئے گی یا نہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ جب کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا، تب بھی وہ غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی اصل تقویٰ ہے کہ انسان کا کردار صرف لوگوں کے سامنے اچھا نہ ہو بلکہ تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں شکوہ کرنے کے بجائے صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی روتی نہیں یا اسے دکھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی ٹوٹتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیکن اپنی پریشانی لے کر اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو بات دنیا نہیں سمجھ سکتی، اللہ اسے ضرور سمجھتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی غلطی ماننے میں شرمندگی نہیں ہوتی۔ اگر اس سے کسی کا دل دکھ جائے تو وہ انا میں آ کر خاموش نہیں رہتی بلکہ معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ مایوس ہونے کے بجائے توبہ کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر حسد کے بجائے اپنے لیے خیر مانگتی ہے۔ کسی دوسری عورت کو خوش دیکھ کر اس کا دل جلنے کے بجائے وہ کہتی ہے، یا اللہ اسے بھی برکت دے، مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ رزق، خوبصورتی، عزت، محبت اور کامیابی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین، گھر والوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرتی ہے، اور صرف عبادت گاہ میں نیک بننے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ گھر کے اندر اس کا اخلاق بھی اس کی نیکی کی گواہی دیتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے نہیں توڑتی بلکہ جہاں ممکن ہو معاف کرتی ہے، برداشت کرتی ہے اور اصلاح کی کوشش کرتی ہے۔ آٹھویں اور شاید سب سے خوبصورت نشانی یہ ہے کہ اس کا دل دکھاوے کے بجائے اخلاص چاہتا ہے۔ وہ نیکی صرف اس لیے نہیں کرتی کہ لوگ اسے نیک کہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ کبھی وہ چھپ کر صدقہ کرتی ہے، کبھی کسی کے لیے خاموشی سے دعا کرتی ہے، کبھی کسی کا دکھ بانٹتی ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ایسی نیکیوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ انسان کو لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری بہن، اگر ان میں سے کچھ خوبیاں آپ میں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت سی کمزوریاں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف واپس
واپسی کے لیے کوئی وقت برا نہیں ہوتا۔ آج ایک نماز بہتر کر لے، آج زبان کو ایک عیب سے روک لے، آج کسی کو معاف کر دے، آج دل سے ایک سچی توبہ کر لے۔ یاد رکھے، اللہ کے قریب ہونے کا سفر ایک ہی دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے طے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی کوئی ایسی خاموشی نیکی ہو جسے دنیا نہیں جانتی مگر اللہ جانتا ہو، اس لیے لوگوں کی نظر میں پسندیدہ بننے سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ آپ کا رب آپ کے عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، صبر، حیا، حسن اخلاق، سچی توبہ اور اپنی رضا کی تلاش کرنے والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔